الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین سے نکلے تو دوسری طرف مدینے والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ مدینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں مقام حرہ تک آتے اور کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد میں وہ اپنے گھروں کو جاتے۔ ایک دن جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہو چکے، ایک یہودی اپنے ٹیلے پہ چڑھ کر کے کسی کام سے دیکھ رہا تھا کہ اسے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا جو سفید پوش کی شکل میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مدینے والو، اے عرب والو، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ نصیب تمہارا آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ تلواروں سے لیس ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں نکلے، اور حرہ کے مقام پر وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے قبا کی منزل میں آتے ہیں، اور قبیلے بنی عمرو بن عوف کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا ہے۔ دوران قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے آتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو پہنچتے ہیں، اور 4 دن یا اسی طرح سے 12 دن یا اسی طرح سے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 24 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام کے۔ دوران قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ میرے بھائیوں اور دوستوں پہلی مسجد تھی جو نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن آپ قبا کی منزل سے کوچ کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے لیے۔ مدینے میں داخل ہونے کے لیے بالکل قریب ہے، 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھیال میں اطلاع دے دی کہ میں آ رہا ہوں، اور آپ کے ننھیال والے اسلحے سے لیس ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف چلتے ہوئے آپ مدینے کی سمت چل رہے ہیں، اور ان کی بچیاں یہ اشعار گنگنا رہی ہیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یعنی ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے حرم، ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیا ہی عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ یہ اشعار گنگنا رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو سالم کی وادی میں پہنچے، جمعے کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا کی۔ بخاری کی روایت ہے کہ قریباً 100 کے عدد میں لوگ تھے۔ وہیں پر لوگوں نے نماز ادا کرنے کے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں، آپ آگے ہوتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہوتے ہیں، اور مدینے کے تمام لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے چلیں، لائیے ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے، اور اپنے اسلحوں کے ذریعے سے، یعنی آپ کی ہم ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کو جانے دیجئے، جس سمت جا رہی ہے اسے جانے دیجئے، یہاں تک کہ اس مقام پہ جا کر کے بیٹھ جاتی ہے جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، پھر اٹھتی ہے اور تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد واپس آ کر اسی مقام پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترتے ہیں۔ یہ اترنا ہوتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سامان لے جا کر کے اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کا نکیل پکڑ کر کے اپنے یہاں لے جا کر کے باندھ دیتے ہیں،
اور ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ یہاں سے گھر کس کا قریب ہے؟ کہا جاتا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اسی کے یہاں جاتا ہے جنہوں نے ان کا سامان لے جانے میں سبقت کی ہے، اور وہ ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھالی رشتہ داروں میں سے بھی آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو یہ شرف ان کو ملا۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ یتیم بچے جو سہل اور سہیل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، یہ ہم ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں۔ جو اسعد بن زرارہ کی کفالت میں تھے وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، اور قریباً 10 دینار کے اندر وہ زمین خریدی جاتی ہے میرے بھائیو اور دوستو، اور اس جگہ مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے۔ وہاں پر کچھ قبریں بھی تھیں، ان قبروں کو اکھیڑ کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ کھجور کے کچھ درخت بھی تھے، ان کو کاٹ کر کے صاف کیا گیا میرے بھائیو اور دوستو، اور وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا، اور لوگوں کے درمیان میرے بھائی اور دوستو صلح و مواخات کرائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔